قریش عرب کا ایک مشہور اور معزز ترین قبیلہ ہے۔ اس کا اطلاق نضر کی اولاد پر ہوتا ہے، جس کا نسب نامہ یہ ہے: نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر۔ بعض علماء کے نزدیک نضر کے پوتے فخر بن مالک کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے، لیکن پہلا قول ہی صحیح ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی ہم نضر بن کنانہ کی اولاد ہیں، نہ ہم اپنی ماؤں کو متہم کرتے ہیں اور نہ اپنے باپوں سے اپنے نسب کی نفی کرتے ہیں، یعنی ہمیں اپنی ماؤں کی عفت پاک کی اپنے باپوں کی شرافت اور بزرگی دونوں پر ناز ہے۔ دوسرا ارشاد ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل سے کنانہ کو چنا اور بنی کنانہ سے قریش کو اور قریش سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم سے مجھ کو۔ قریش وہ قبیلہ تھا کہ جن کا شیوا تھا کہ حاجیوں کی ضرورت اور مشکلات کے بارے میں تجسس کیا کرتے تھے، اور جب انہیں پتہ چلتا تو ان ضروریات کو پورا کرنے اور ان مشکلات کو دور کرنے کی خطا المکان صحیح کوشش کرتے، اس لیے ان کو قریش کہا گیا۔ قریش نے تجارت کے پیشہ کو کن حالات میں اختیار کیا، اس کے بارے میں بھی علامہ قرطبی نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ قصہ نے قریش کو حرم کعبہ کے پڑوس میں لا کر آباد کیا تو، لیکن یہاں کھیتی باڑی کا کوئی امکان نہ تھا، نہ پانی دستیاب تھا، نہ زمین قابل کاشت تھی۔ ان کی معیشت کا سارا انحصار ان نذرانوں اور خدمات پر تھا جو ایام حج میں جزیرہ عرب کے گوشہ گوشہ سے آنے والے حاجی پیش کیا کرتے تھے۔ جب قریش کا کوئی خاندان مفلس اور کنگال ہو جاتا اور فاقہ کشی کی نوبت پہنچتی تو اس کے افراد ایک مقرر جگہ پر چلے جاتے، وہاں ایک خیمہ نصب کیا ہوا تھا، اس کے اندر داخل ہو جاتے اور جہاں تک کہ انہیں موت آ لیتی، یعنی جب تک وہ مار نہ جاتے، وہ اسی خیمہ میں رہتے، یعنی یہ کھلم کھلا خودکشی تھی۔ عبد مناف کا بلند اقبال فرزند جن کا نام عمرو تھا، جو ہاشم کے لقب سے مشہور ہوئے، ان کا ایک بیٹا جس کا نام اسد بن مخزوم کے قبیلہ کے ایک لڑکے سے اس کا دوستانہ تھا، یعنی اس کی دوستی تھی۔ اس کے خاندان کو جب بھوک نے اپنے نرگہ میں لے لیا اور انہوں نے حسب دستور فیصلہ کیا کہ کل وہ مقرر جگہ پر خیمہ زن ہوں گے اور اس میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ موت ان کا قصہ تمام کر دے۔ اپنے دوست کی یہ بات سن کر اسد کو بہت صدمہ پہنچا، وہ روتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ماں نے اسد کو اس کے مخزومی دوست کے خاندان کے لیے چربی اور آٹا کی وافر مقدار دی۔ چنانچہ چند روز کے بعد جب وہ راشن ختم ہو گیا اور نوبت پھر فاقہ کشی پر آ پہنچی، اس نے اپنے دوست اسد کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ اسد روتا ہوا اس دفعہ اپنے باپ یعنی عمرو ہاشم کے پاس آیا اور ساری داستان بیان کی۔ عمرو کو یہ سن کر از حد قلق ہوا۔ انہوں نے اپنے قبیلہ کا اجلاس عام طلب کیا اور تقریر کی کہ تم نے ایک ایسا طریقہ اختیار کر لیا ہے جس سے تمہاری تعداد گھٹتی چلی جا رہی ہے، دوسرے عرب قبائل کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم کمزور اور ذلیل ہو جاؤ گے اور دوسرے قبائل تم پر غلبہ پا لیں گے، حالانکہ تم اللہ کے حرم کے باشندے ہو اور آدم کی اولاد میں سب سے زیادہ معزز اور محترم ہو، باقی تمام لوگ تمہارے پیروکار ہیں۔ یہ موت کا خیمہ میں داخل کی رسم تمہیں فنا کر کے رکھ دے گی۔ سامعین نے کہا کہ آپ حکم دیں، ہم آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ہاشم نے کہا کہ پہلے اسد کے دوست کے والدین کو اس ہلاکت سے چھڑائیے۔ چنانچہ اسی وقت ان کے لیے خورد و نوش کا اہتمام کیا گیا۔ پھر ہاشم نے خود اونٹ، بھیڑ، بکریاں ذبح کی اور ان کے شوربے میں روٹی کو تر کر کے ثرید بنائی اور لوگوں کو خوب کھانا کھلایا۔ اس وجہ سے عمرو کا لقب بن ہاشم مشہور ہوا۔ چنانچہ اس کے بعد ہاشم نے اپنے قبیلہ کے ہر خاندان کو تجارت کرنے کی ترغیب دی۔ ہر خاندان سال میں 2 تجارتی سفر اختیار کیا کرتا، سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف۔ ان کے قافلے بحر و احمر کی مشرقی بندرگاہوں سے مشرقی ممالک کا آیا ہوا مال اٹھاتے اور اسے شام اور مصر تک پہنچاتے، پھر اسی طرح شام سے مال اٹھاتے اور یمن کی بندرگاہوں پر پہنچاتے۔ اس کاروبار اور تجارت سے انہیں جتنا نفع حاصل ہوتا، امیر غریب آپس میں برابر تقسیم کر لیتے۔ اس طرح تجارت اس کے نفع کی مساویانہ تقسیم سے چند سالوں میں سارے قریش کی مالی حالت بہت بہتر ہو گئی، یہاں تک کہ دولت اور ثروت میں عرب کا کوئی دوسرا قبیلہ ان کا خمسر نہ تھا۔ قریش وہ لوگ ہیں کہ غریب کو امیر کے ساتھ حصہ دار بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ فقیر بھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، اور اسی حالت میں تھے کہ اسلام کا آفتاب عالم مآتاب طلوع ہوا۔
اور سورہ قریش میں معزز قبیلہ قریش کو اپنے احسانات کی یاد دلائی جا رہی ہے۔ پھر انہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس سے خانہ کعبہ پر ابرہہ نے حملہ کیا تو اس کی حفاظت تمہارے ان بتوں نے نہیں کی، بلکہ رب العالمین نے پرندوں کی ایک ٹکڑی بھیج کر ابرہہ کے لشکر جرار کو فنا کر دیا اور موت کی گھاٹ اتار دیا اور اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائی۔ تجارت کا راستہ کھول کر تمہارے لیے خوشحالی اور فراغ البالی کا سامان بھی اللہ تعالیٰ نے ہی فراہم کیا، لوگوں کے دلوں میں تمہارا اس قدر احترام پیدا کر دیا جس کے باعث تم بڑے امن اور سکون سے جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ تمہارے کاروان تجارت کی طرف کوئی للچائی ہوئی نظر نہیں اٹھا سکتا۔ جس رب کریم نے تمہیں ان انعامات سے بہرہ فرمایا ہے وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام قریش ہے۔ یہ کلمہ اس کی پہلی آیت میں مذکور ہے۔ اس کا ایک رکوع اور 4 آیتیں ہیں۔ اس کے کلمات کی تعداد 17 اور حروف کی تعداد 73 ہے۔ ترجمہ کے مطابق آیت نمبر 1، اس لیے کہ اللہ نے قریش کے دل میں الفت پیدا کر دی۔ الفت تجارتی سفر کی، جاڑے اور گرمی کے موسم میں پاس چاہیے کہ وہ عبادت کیا کرے خانہ کعبہ کے رب کی، جس نے انہیں رزق دے کر فاقہ سے نجات بخشی اور امن عطا فرمایا انہیں فتنہ اور خوف سے۔ تفسیر کے مطابق مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش پر گوناگوں بے شمار احسانات فرمائے ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس کے شکر گزار بندے بنتے، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراتے، بڑے ذوق و شوق سے اس کی عبادت اور بندگی میں مصروف رہتے۔ اگر دوسرے احسانات انہیں یاد نہیں رہے اور ان کا شکریہ ادا کرنے کا احساس ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوا تو وہ اس احسان کو تو فراموش نہ کریں کہ اس وادی غیر ذی زرع میں، اس لک و دک صحرا میں جہاں غذائے جناس کے پیدا ہونے کا احتمال تک نہیں، سامان زیست اور ضروریات زندگی کا کلتاً فقدان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق رسانی کا بھی نظام فرما دیا کہ ان کے دلوں میں تجارت کی الفت پیدا فرما دی۔ جاڑے اور گرمی کے موسموں میں یہ الگ الگ علاقوں میں کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں اور انہیں کوئی نہیں روکتا، رہتے یہ صحرا میں ہیں اور اس کے باوجود دنیا بھر کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں۔ مکہ کے بازاروں میں اشیاء خوردنی کے ڈھیر لگے رہتے ہیں، تازہ پھلوں سے ان کی دکانیں بھری رہتی ہیں، تو انہیں چاہیے تھا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کو اپنا شعار بنا لیتے اور کسی غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے۔ دوسری آیت کے مطابق جس طرح تفصیل سے سورت کے تعارف میں بیان کیا جا چکا ہے کہ قریش تجارت پیشہ تھے، وہ سردی کے موسم میں جزیرہ عرب کے جنوبی صوبہ یمن کی بندرگاہوں میں پہنچتے، یہاں سے ہندوستان اور جنوبی ایشیا کی دوسرے ممالک کی مصنوعات وغیرہ موجود ہوتی، انہیں خریدتے اور اونٹوں پر لاد کر رومی مملکت کے علاقے شام میں لے جا کر فروخت کرتے۔ اس طرح گرمی کے موسم میں شام اور فلسطین کے ٹھنڈے اور خنک علاقوں میں جاتے اور وہاں سے مغربی دنیا کی درآمدات اور مصنوعات خرید کر یمن میں لے جا کر فروخت کرتے۔ جو خرید و فروخت کی سکت نہیں رکھتے تھے وہ برداری میں کافی اجرت کما لیتے۔ یمن اور شام کے درمیان ایک وسیع صحرا ہے، یہ لوگ ہی اس کے نشیب و فراز سے واقف تھے، اس کو طے کرنے کا حوصلہ بھی انہی کو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اسی زمانے میں عرب میں کوئی متمدن حکومت نہ تھی، افراتفری کا دور درا تھا، تجارتی قافلوں کو قدم قدم پر صحرائی بدوؤں اور راہزنوں سے واسطہ پڑتا تھا، لیکن قریش مکہ ان تمام خطرات اور راہزنی کے وارداتوں سے محفوظ تھے۔ عرب کا کوئی باشندہ ان قافلے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا اور نہ ان پر دست درازی کی کسی میں ہمت تھی۔ یہ بھی ان پر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان تھا کہ اپنے گھر کی برکت سے جزیرہ عرب کے تمام باشندوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے لیے خوف ڈال دیا تھا اور اس کو مسخر کر دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی رزق رسانی کا ایسا باعزت انتظام فرما دیا ہے تو انہیں چاہیے کہ اب اس رب کی ذات کی عبادت کریں۔ اس کعبہ کا مالک ہے جس نے ابھی چند سال پہلے ابرہہ کی یلغار سے اس کی حفاظت کی اور حملہ آوروں کو ایسی عبرتناک سزا دی کہ اب آئندہ کوئی ایسی جرأت نہیں کر سکے گا۔ آخری آیت کے مطابق جزیرہ عرب میں ہر طرف بد امنی کے شعلے بھڑک رہے تھے، فتنہ فساد کی آگ لگی ہوئی تھی، یہ عام شاہراہوں پر لوٹ مار کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ کسی مسافر کا سلامتی سے واپس گھر پہنچنا ایک عجوبہ تصور کیا جاتا تھا، ہر قبیلہ اپنی جگہ خوف زدہ رہتا تھا، شہروں اور دیہات میں بھی ہر وقت قزاقوں کے آ دمکنے کا دڑکا لگا رہتا تھا، لیکن قریش کعبہ مشرفہ کی برکت سے جہاں جاتے ان کی عزت کی جاتی۔
اور ان پر دست درازی کی کسی کو جرت نہ تھی۔ یہ بھی محض اللہ تعالیٰ کا احسان تھا، اس نے لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام پیدا کیا تھا، اور اس کی محض یہ وجہ تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے خادم تھے۔ اور یہ تھی سورہ قریش، جس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اللہ حافظ۔